دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آئندہ برس مانسون کے دوران کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے تیاری کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم آج سے برسلز کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ تعلقات میں موجودہ مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے پاکستان کی پیش کردہ قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی ہے، جس میں 9 آبادیاتی اور غیر ملکی تسلط کے زیر اثر اقوام کے حق خود ارادیت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں کئی کشمیریوں کو جعلی مقدمات کے تحت حراست میں لے لیا ہے۔ اور راولپنڈی میں سہ ملکی بین الاقوامی T20 کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آئندہ برس مانسون کے دوران کسی بھی جانی و مالی نقصان سے بچنے کے لیے ابھی سے تیاری کی ہدایت کی ہے۔ وہ اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات سے بچاؤ کی حکومت حکمت عملی پر جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے وزارت موسمیاتی تبدیلی کی جانب سے قلیل مدتی منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے اس پر فوری عمل درآمد شروع کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ وزارت موسمیاتی تبدیلی، وزارت منصوبہ بندی اور NDM میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے مربوط منصوبہ سازی کریں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے اور ہر تیسرے سال موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات پر GDP کا خاطر خواہ حصہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار آج سے برسلز کا 3 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وہ پاکستان یورپی یونین اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے 7ویں اجلاس کی شریک صدارت کے لیے یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے اور نائب صدر برائے خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی کالجا کلاس کی دعوت پر برسلز کا دورہ کر رہی ہیں۔ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم کا دورہ برسلز پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ پاکستان اور روس نے دو طرفہ تعلقات میں موجودہ مثبت پیش رفت پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کے درمیان ماسکو میں ملاقات کے دوران سامنے آئی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ دونوں رہنماؤں نے وسیع تر علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار نے ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی کونسل کے 24ویں اجلاس کے موقع پر تاجکستان کے وزیر اعظم کوہیر رسول زودا سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران اسحاق ڈار نے تاجک وزیر اعظم کو حکومتی سربراہان کی آئندہ کونسل کے اجلاس کی صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے مختلف شعبوں میں پاک تاجک دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کثیر جہتی فورمز پر تعاون کو مزید وسعت دینے کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم نے ازبکستان کے وزیر اعظم عبداللہ اوریپوف سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستان ازبکستان تعلقات میں مثبت پیش رفت کو سراہا اور SCO سمیت کثیر جہتی فورمز پر اعلیٰ سطح کے رابطوں اور تعاون کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے چین کی خود مختاری کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں چینی سفارت خانے کے دورے کے موقع پر چین کے سفیر جانگ زے ڈونگ سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، توانائی اور معدنیات کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ علی پرویز ملک نے چینی سفیر کو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2026 میں شرکت کی خصوصی دعوت دی۔ اس موقع پر چینی سفیر نے کہا کہ ان کا ملک پاکستانی عوام کی معاشی ترقی کے لیے اپنا تعاون جاری رکھے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے۔
آج اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متعدد کمپنیاں مختلف شعبوں میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا ہے، جو کہ موجودہ حکومت کی ایک اہم کامیابی ہے۔ قیصر احمد شیخ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان کے معدنیات کے شعبے میں سرمایہ کاری ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور چین اس شعبے میں خاص طور پر نایاب معدنیات میں خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے ابوظہبی میں مینار السعدیات میں ابوظہبی آرٹ فیسٹیول 2025 کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے آصفہ بھٹو زرداری نے کہا کہ فنکاروں کے تبادلوں سے معاشروں کے درمیان افہام و تفہیم اور ثقافتی تعلقات کو وسعت دینے میں مدد ملتی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں سے پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ SIFC کی بہترین سہولت کاری کے بدولت پاکستان میں سرمایہ کاری کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے، جس سے کاروبار اور اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اکتوبر میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری 17 کروڑ 89 لاکھ ڈالر تک پہنچ گئی، جو کہ گزشتہ سال کے اسی مہینے میں 14 کروڑ 59 لاکھ ڈالر تھی۔ گزشتہ ماہ کے دوران چین، متحدہ عرب امارات اور ہانگ کانگ سرمایہ کاروں میں سر فہرست رہے۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی کا دورہ کیا اور اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ دورے کے دوران نشست میں DG ISPR نے داخلی صورتحال، ملک کی دفاع اور پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طلبہ کو سوشل میڈیا پر جاری پروپیگنڈا اور اصل حقائق سے متعلق بھی آگاہ کیا۔ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں DG ISPR کی آمد کو اساتذہ اور طلبہ نے بھرپور سراہا۔ اس موقع پر وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی نے کہا کہ حالیہ پاک بھارت جنگ میں افواج پاکستان نے صرف بھارت اور اس کی فوج کو نہیں بلکہ ان کی ٹیکنالوجی کو بھی شکست دی۔ خصوصی نشست میں موجود طلبہ کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کے مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے قرارداد اتفاق رائے سے منظور کی ہے، جس میں 9 آبادیاتی اور غیر ملکی تسلط کے زیر اثر اقوام متحدہ کے حق خود ارادیت کے لیے عالمی عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ 65 ممالک کے تعاون سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد کی جانب سے پیش کی گئی اس قرارداد کو جنرل اسمبلی کی تیسری کمیٹی میں اتفاق رائے سے منظور کیا گیا، جو سماجی، انسانی اور ثقافتی امور سے متعلق ہے۔ یہ قرارداد، جسے پاکستان 1981 سے پیش کر رہا ہے، دنیا کی توجہ ان عوام کی جانب مبذول کراتی ہے جو اب بھی اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی جدوجہد کر رہے ہیں، جن میں فلسطین اور کشمیر کے عوام بھی شامل ہیں۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر ملکی فوجی مداخلت، جارحیت یا قبضے کے نتیجے میں انسانی حقوق، خصوصاً حق خود ارادیت کی خلاف ورزیوں پر خصوصی توجہ دے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں قابض بھارتی فورسز نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں کئی کشمیریوں کو جعلی مقدمات کے تحت حراست میں لے لیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کے اہلکاروں نے سرچ آپریشن کے دوران ایک ڈاکٹر اور اس کی شریک حیات کو گرفتار کیا۔ قابض فورسز کو ایسے چھاپوں کے دوران مکمل استثناء حاصل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ احتساب کے بغیر انسانی حقوق کے وسیع پیمانے پر خلاف ورزیوں کا ارتکاب کرتی ہیں۔ راولپنڈی میں 6 ملکی بین الاقوامی T20 کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ کل زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں رات کے وقت سموگ اور ہلکی دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 30، پشاور اور گلگت 20، کوئٹہ 22، مری اور مظفر آباد 17، جبکہ سری نگر 16، جموں 24 اور لیہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔